وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد صدر انجمن حضرات اکابر دوستوں اور بزرگوں، میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے والدین کی فضیلت کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا ذکر فرمایا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنے کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ تخلیق انسان میں جس طرح خدا خالق حقیقی ہے، ٹھیک اسی طرح تخلیق انسانی میں والدین خالق مجازی ہے۔ چنانچہ جس طرح خدا اپنے بندوں کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ جس طرح خدا اپنے بندوں کے نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کے اخلاق سے خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح خدا اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں سے بے پناہ شفقت کرتے ہیں۔ جس طرح خدا اپنے بندوں کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کی غلطی کو معاف کرتے ہیں۔ جس طرح خدا ہر اس بندے کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے جو بندہ ہزاروں نافرمانی کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے، ٹھیک اسی طرح والدین بھی اس بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں جو بچہ والدین کو مسلسل تکلیف پہنچانے کے بعد ایک بار ماں کہہ دیتا ہے۔ جس طرح خدا اپنے بندوں کی برے عمل کی پردہ پوشی کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کی غلطی پر نظر انداز کرتے ہیں۔ جس طرح خدا اپنے بندوں کے نیک اعمال کا بدلہ جنت سے عطا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کے اخلاق سے خوش ہو کر اسے اپنے گود سے لگا کر لوری سناتے ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، بس فرق یہ ہے کہ خدا اپنے قدرت میں حقیقی ہے اور والدین مجازی ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق سے پیش آنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہر چیز کی مثال ہے مگر ماں کی کوئی مثال نہیں۔ ماں کی مثال صرف اور صرف ماں ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماں کے جیسا کوئی نہیں، ماں کی طرح محبت کرنے والا کوئی نہیں، ماں کی طرح شفقت کرنے والا کوئی نہیں، ماں کی طرح سکون دینے والا کوئی نہیں، ماں کے جیسا خیر خواہ کوئی نہیں، ماں کی طرح الفت والا کوئی نہیں، ماں کے جیسا رحم دل کوئی نہیں، ماں کے جیسا اولاد کا دکھ سہنے والا کوئی نہیں، ماں کے جیسا اولاد کا خیر خواہ کوئی نہیں، ماں کی طرح قربانی کا جذبہ کسی میں نہیں، ماں کی طرح پرورش کرنے والا کوئی نہیں، ماں کے جیسا محسن کوئی نہیں۔ ماں وہ ذات ہے جس کے گود محبت سے لبریز اور جس کے تھپڑ میں بھی محبت ہو، خیر خواہی ہو، شفقت ہو۔ ماں وہ ذات ہے جس نے ہمیں بولنا سکھایا ورنہ ہم گونگے ہوتے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے ہمیں چلنا سکھایا ورنہ ہم لنگڑے ہوتے۔ ماں وہ ذات ہے جس نے ہمیں دیکھنا سکھایا ورنہ ہم اندھے ہوتے۔ ماں وہ ذات ہے جس نے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں وہ ذات ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ انسان کے سارے نماز بیکار ہے اگر ماں ناراض ہو، انسان کے سارے روزے برباد ہے اگر اس کی ماں ناراض ہو، انسان کے سارے حج بیکار ہے اگر اس کی ماں ناراض ہو، انسان کے سارے زکوٰۃ برباد ہے اگر اس کی ماں ناراض ہو، انسان کے سارے صدقے اور خیرات برباد ہے اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہو۔ غرض ہے کہ انسان کی ساری عبادت نامراد ہے اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے فرما بردار بنیں، ان کا احترام کریں، ان کی خوشی پر عمل کریں اور ان کی ناراضگی سے ہم بچیں، کیونکہ والدین کی ناراضگی عمر سے برکت ختم کر دیتی ہے، ماں کی ناراضگی روزی سے برکت ختم کر دیتی ہے، ماں کی ناراضگی کامیابی سے روک دیتی ہے، ماں کی ناراضگی اولاد کے لیے ہاتھ شکا شکال بنتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں سب سے بدترین وہ اولاد ہے جو ماں باپ کو رلائے، ماں باپ پر ظلم کرے، ماں باپ پر غصہ اترے، ماں باپ کی بدتمیزی کرے، اور ہلاکت و برباد ہے ایسا اولاد جو اپنے دوستوں کے محفل میں والدین کی بے عزتی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ ارے نادان، تجھے پتا نہیں کہ والدین کے چہرہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت بجا لینا بھی عبادت ہے، والدین کے ساتھ ہنس کر بات کرنا بھی عبادت ہے، والدین کے پیچھے خرچ کرنا خدا کے راستے میں صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور یہاں تک کہ والدین کے پیچھے فضول خرچ کرنا بھی جائز ہے۔
یہ ہے والدین کا مقام الغرض میرے بھائیوں. لیکن آج ہمارا معاشرہ اس سے الگ ہے. ہمارے سماج کے لوگ بدل گئے, ہماری تہذیب بدل گئی اور ہم نے مغربی معاشرے کو اپنی تہذیب بنا رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم والدین پہ توجہ نہیں دیتے اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم سال بھر میں ایک دفعہ مدد ڈے منا لیتے ہیں, ایک دن پھول دے کر, ایک دن آئی لو یو موم کہہ کر مدد منا لیتے ہیں. ارے اسلام صرف ایک دن مدد ڈے منانے کا نہیں بلکہ پورا سال روزانہ پرنس ڈے منانے کا ذہن دیتا ہے کہ جب بھی ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اجی ایک دن ماں کو پھول دے کر اور ایک دن ماں کو آئی لو یو موم کہہ کر مدد ڈے منا لیا اور پورا سال ان کی نافرمانی کرتے رہے, پورا سال ان کو تکلیف دیتے رہے, پورا سال ان کے سامنے زبان درازی کرتے رہے, پورا سال ان کا دل دکھاتے رہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مدد ڈے منا لیا. میرے بھائیوں اسلام کا یہ طریقہ نہیں بلکہ اسلام تو کہتا ہے اوہ مت کہنا, اف مت کہنا, تکلیف مت دینا, یہاں تک کہ ان کے پخانہ پیشاب کو صاف کرتے وقت کوئی کیا ظاہر نہ کرنا. ذرا سوچو تو صحیح, آج وہ ماں باپ جو کبھی 10-10 12-12 بچے کو پال لیا کرتے تھے لیکن ان 12 بچوں سے تو ماں باپ کو پالنا مشکل ہو چکا. آج تو بچے بڑے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہمارے گھر میں جگہ نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ارے وہ ماں جنہوں نے ہمیں 9 مہینہ پیٹ میں جگہ دی, کھانا حرام کر ڈالا, سونا حرام کر ڈالا, سارے سکون کو حرام کر ڈالا, پھر بھی کہتا ہے کہ میرے گھر میں جگہ نہیں. ارے ظالم تجھے پتا بھی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تیری ماں کو کتنی تکلیف ہوئی, تیری ماں موت و حیات سے پنجہ لڑ رہی تھی. ارے تجھے پتا بھی ہے کہ تجھے تیری ماں نے 2 سال خون کے قطرے کو دودھ کی شکل میں پلایا اور تیرے لیے سارے عیش و آرام کو قربان کر ڈالا. نادان کہتا ہے کہ ان کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں. اندھیرے میں بھی میری ماں مجھے پہچان لیتی تھی, اندھیرے میں بھی میری ماں مجھے پہچان لیتی تھی. ایک اتنا درد ہے میرے دل میں یہ بھی جان لیتی تھی. کہا تھا میں نے ماں سے ماں مجھے ایک چاند لا کر دو, یہ ناممکن سی باتیں مگر ماں مان لیتی تھی. الغرض میرے بھائیوں حدیث کے اندر ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہو تو اولاد پر ان کی خدمت واجب ہے, ان کا دیکھ ریکھ کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب ہے. چنانچہ جس طرح کلمہ کے اندر خدا نے اپنے کو معبود ہونے کے ساتھ ساتھ اور اپنے حبیب کی رسالت کو بھی ثابت کیا ہے, ایسے ہی قرآن پاک میں جہاں جہاں خدا نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر فرمایا. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. کہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کہیں فرمایا اُفٍّ لَكُمَا کہ والدین کو اف تک نہ کہو, اوہ تک نہ کہو. تو کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ حملته أمه كرها ووضعته كرها کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا کیونکہ اس کی ماں نے زمانہ عمل میں تکلیف اور مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان نکلنے جانے والی جیسے تکلیف کے ساتھ اسے جانا ہے اور پھر 2 سال مستقل دودھ پلایا حتیٰ کہ ماں نے بہت مدت تک اپنے اولاد کے پیشاب اور پخانہ کو برداشت کیا, نیز کسی سال تک اپنے بچوں کے غلام بن کر اس کی پرورش کی ہے, یہاں تک کہ سارے سکون آرام کو اپنے اوپر حرام کر ڈالا. آج اولاد والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, ان کی دیکھ ریکھ سے ان پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں, جان چھڑاتے ہیں. بہرحال دوستو حدیث کے اندر والدین کی ناراضگی سے بچنے کی بڑی تاکید آئی ہی ہے کیونکہ چنانچہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ماں کی ناراضگی نے موت کے وقت صحابہ جیسے لوگوں سے کلمہ کو روک لیا. ماں کی ناراضگی نے کتنے نوجوانوں کو ہاتھ کا شکار بنا دیا. ماں کی بددعا سے یہودی کا پادری جرے راہب کو زانیہ کا منہ دیکھنا پڑا. میرے نوجوانوں ماں کی بددعا سے بچو کیونکہ ماں کی بددعا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. لیکن ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ والدین کے مقام و مرتبے کے سامنے ہم بچے ہیں اور ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, پھر بھی ہم نادان بن کر ان کے سامنے تکبر کرتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, دنیا کے سارے غصے کو ان پر اتارتے ہیں, بد کلامی اور بد زبانی کی حد پار کر دیتے ہیں. میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ اپنی آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی دنیاوی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو والدین کے آگے اپنے سر کو جھکا کے رہے کیونکہ ماں ایسا عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے علماء نے بھی اپنا سر رکھ دیا. ماں اشارہ و قربانی کا ایک مقدس مجموعہ ہے جس کے آگے
آگے فرشتے بھی اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ماں گھر کی روشنی ہے جس کے بغیر گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ ماں اشار و قربانی کا ایک مقدس مجموعہ ہے جس کے آگے فرشتے بھی اپنا سر جھکاتے ہیں۔ لیکن دوستو، ماں خود بھوکی رہ کر بھی ماں خود بھوکی رہ کر بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، اور ماں کی تربیت ہی صالح معاشرے میں تشکیل مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔